جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آئیں کہ ان کے اوپر مبینہ طور پہ تشدد کیا گیا، پوسٹ مارٹم کی ایک رپورٹ سامنے آئی، لیکن اب اس حوالے سے کینیا سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے صحافی کیا رپورٹ کر رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں یہ جو خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، وہ بل کیا ہے، کیا یہ بل صرف عمران خان کی وجہ سے پیش کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کے اوپر مبینہ طور پہ تشدد کیا گیا ہے، کچھ پکچرز بھی سامنے آئیں۔ اب اس حوالے سے کینیا میں جو ایک صحافی ہیں جنہوں نے شروع میں اس کے اوپر بڑی رپورٹنگ کی ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر، انہوں نے وہاں سے اس کے اوپر ایک رد عمل دیا، رسپانس دیا، رپورٹ کیا ہے۔ برائن اوبایا نے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اپنی ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، یعنی غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور سنسیشن پھیلائی جا رہی ہے ارشد شریف کے بے ایمانہ قتل کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی ہے انویسٹیگیشن کی، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشانات کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا کا ایک سیکشن ہے پاکستان کے اندر جو یہ خبریں پھیلا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس رپورٹ ایک جو سامنے آئی ہے، جس کو میڈیا بھی رپورٹ، میڈیا کا ایک سیکشن پاکستان میں رپورٹ کر رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جناب 3 گھنٹے ان کے اوپر تشدد ہوا۔ انہوں نے کہا یہ دنیا کا کون سا سائنٹیفک طریقہ کار ہے جس سے یہ پتا چلے کہ کتنی دیر تشدد ہوا۔ ہاں، یہ تو پتا چل سکتا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایگزیکٹلی کس طرح پتا چلا کہ 3 گھنٹے ہوا۔ انہوں نے کہا دیٹ فائنڈنگ از ناٹ سائنٹیفک، یہ جو فائنڈنگ رپورٹ کی جا رہی ہے کہ جی 3 گھنٹے تشدد ہوا، یہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا جو رپورٹس وغیرہ سامنے آئی تھیں، اس میں حالیہ دنوں میں جو تصویریں وغیرہ آئی، بتایا گیا کہ ان کے کوئی ناخن وغیرہ بھی مسنگ تھے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ جو کینیا کے ہاسپٹل کی رپورٹ ہے اس کا ایک حصہ شیئر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے، پارٹ آف شریف's فنگر نیل واز ریٹینڈ ڈیورنگ دا فرسٹ autopsy فار DNA ایز شون ان دس پیپر۔ انہوں نے دکھایا، یہ ایک انہوں نے ساتھ ڈاکومنٹ شو کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ جو ہے نیلز وغیرہ وہاں پہ رکھے گئے تھے، کوئی حصہ اس کا رکھا گیا تھا اتار کے DNA کے لیے۔ تو انہوں نے بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری خبریں جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ سینسیشن اس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں صداقت نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اچھا، اب یہ جو ارشد شریف صاحب والا کیس ہے، اب آبویسلی تشدد ہوا یا نہیں ہوا، اب رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن وہ رپورٹ فیملی والوں کو نہیں دی جا رہی۔ یہ دیکھیں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم ہو گیا جب سے یہ پوسٹ مارٹم ہوا، تو اس 2 ہفتے کے دوران فیملی والوں کو وہ رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ کیا حکومت کے پاس بھی وہ رپورٹ نہیں تھی؟ اب یہ میڈیا پہ کس طرح یہ رپورٹ لیک ہوئی؟ پہلے یہ کیوں نہیں سامنے آئی؟ اس کے اوپر پہلے حکومت نے کیوں نہیں سوالات اٹھائے؟ پہلے حکومت کا موقف کچھ اور تھا، اب اچانک یہ چیز سامنے آ گئی ہے اور تحقیقات کا رخ ایک طرح سے جو ہے وہ دوسری طرف ہو گیا۔ تو بہت سارے کوسچنز ہیں کہ اس موقع کے اوپر جس طریقے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ پیمز اسپتال وفاقی حکومت کے انڈر ہے۔ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا، اس میں کہا کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے تحقیقات کریں، اور 7 سوالات اس میں اٹھائیں۔ اس میں کہیں بھی تشدد کا ذکر نہیں ہے کہ کس طریقے انہوں نے کہا کہ آپ پروو کریں کہ کیا وہ مسٹیکن یعنی غلط فہمی میں مارے گئے، ان کو غلط مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو نشانہ بنا دیا گیا، وہ پاکستان سے کس طرح نکلے، ان کی سہولت کاری کس نے کی، کینیا وہ کس طرح پہنچے، یہ ساری چیزیں۔ تو کہیں پہ بھی تشدد کا ذکر نہیں ہے اس میں کہ جی ارشد شریف پہ تشدد ہوا، کیا ہوا، کس طرح ان کو مارا گیا، یہ چیز کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے چیف جسٹس صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے وہ خط لکھا ہے کمیشن کے لیے۔ تو جو 2 ہفتے پہلے تقریباً پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب ہمیں دیکھ کے ہی پتہ چل گیا، اور اب وہ تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں کہ ان تصویروں کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے، ان تصویروں کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے، تو وہ تو پھر حکومت کو فوراً اسی وقت پتہ چل گیا ہوگا، تو وہ چیزیں کیوں نہیں انکلوڈ کی گئیں اس کے اندر؟ تو یہ جو انفارمیشن آئی ہے نا ایک دم سے تشدد والی، اور اس میں آبویسلی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ٹو بی آنیسٹ جو ہی یہ انفارمیشن آئی تھی اسی وقت سے میرے لیے تو الارم بیلز بجنا شروع ہو گئی تھی کہ اس موقع کے اوپر
لیک کی گئی، ایک جرنلسٹ کو کسی بندے نے بھجوا دی، وہ بھی پیمز اسپتال سے. پیمز اسپتال میں اگر ایسی کوئی چیز تھی تو فیملی سے کیوں نہیں رابطہ کیا گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک دم سے حکومت کا موقف چینج ہو گیا. حکومت نے کہا جناب یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی. تو بہت زیادہ اس پہ سوالیہ نشانات ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر. پر اینی وے تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، مزید تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن مجھے جو ہے نا اس میں بڑی گڑبڑ لگ رہی ہے جس طریقے سے یہ خبر پھیلائی گئی. اور وہی چیز کینیا کا صحافی بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. کل رات کو بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی تھی. آج کینیا کے صحافی نے بھی یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے وہ بنیادی مقصد اس کا لگتا ہے ایسے ہے کہ انویسٹیگیشن کو موڑا جائے. اور وہی جو بڑا مین کوسچن ہے کہ پیمز اسپتال، وفاقی حکومت کا اسپتال، 3 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا تھا اس میں کیوں نہیں ان چیزوں کا ذکر کیا جو چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا؟ اچانک یہ خبر آئی کہ اب ان کی جو حکومت ہے ان کے پاس یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں تھی. اب ڈاکٹرز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ٹی وی چینلز پہ بھی آ کے انٹرویو دے رہے ہیں، صحافیوں کو بھی وہ چیزیں بھیج رہے ہیں. پہلے سب کچھ تو کہیں پہ نہیں تھا 2 ہفتے سے، اچانک یہ کیوں ہو گیا؟ تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے. اینی وے امید ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی تو کوئی چیزیں سامنے آئیں. اچھا، دوسرا ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم کی اصل رپورٹ ہے نا وہ ابھی تک فیملی کو نہیں دی گئی. کل بھی BBC نے رپورٹ کیا تھا. اچھا، قومی اسمبلی میں جناب ایک بل پیش کیا گیا ہے مولانا چترالی صاحب کی جانب سے، جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں MMA اور میرے خیال میں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. چترال سے وہ ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے کہ جناب کہ بین کیا جائے کہ 1 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب وہ اپوزیشن کے ممبر ہیں، پر آپ کو حیرانی ہوگی میری طرح، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اس بل کو حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہے. حکومت نے بھی سپورٹ کیا ہے اور ریلیونٹ کمیٹی کو بھیج دیا اسپیکر صاحب نے. تو یہ انہوں نے کہا جی پابندی لگنی چاہیے، 1 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا. دیکھیں عمران خان کا ذکر تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا، جو عمران خان کا الیکشن ہوا، مختلف سیٹوں کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا، جیتا، اور پھر کہا گیا کہ جناب وہ جی بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، علاقے کی جو عوام ہے، حلقے کی جو عوام ہے ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اس طرح کا قانون پاس کر دیا جائے. یہ کوشش تو کریں گے، حکومت کی پوری سپورٹ حاصل ہے اس بل کو. اور میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ اسپیکر صاحب نے اس کو ریلیونٹ جو ہے کمیٹی کو بھی بھجوا دیا. اب یہاں کی سمجھنے کی کیا چیز ہے؟ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا حلقے کی عوام کو نہیں پتا کہ یہ بندہ یہ سیٹ چھوڑ دے گا؟ کیا حلقے کی عوام کو نہیں پتا کہ یہ بندہ پارلیمنٹ میں جائے گا؟ یہ جو الیکشن لڑا تھا عمران خان نے وہ قومی اسمبلی میں جانے کے لیے نہیں لڑا تھا. جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا وہ قومی اسمبلی میں کسی کو بھیجنے کے لیے ووٹ نہیں دے رہے، وہ قومی اسمبلی کے اوپر عدم اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ اسمبلی اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کو ووٹ دے کے وہاں پہ بھیجیں. ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ یہاں سے ووٹ لے کے اسمبلی میں چلا جائے، لہٰذا ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے جس نے اسمبلی میں نہیں جانا. تو اس سسٹم کے اوپر اس سے بڑا عدم اعتماد کوئی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارے حلقے کی سیاست نہیں کریں گے، حلقے کی کام نہیں کریں گے، اسمبلی میں نہیں جائیں گے، لیکن لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اسمبلی میں جائیں. اینی وے یہ جو بل پیش کیا گیا یقیناً یہ آئین اور قانون کی روشنی میں پیش کیا جائے گا. اگر اس کو پاس کیا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہوگا. یہ جو ہے اس دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں گے، لیکن جنہوں نے ووٹ دینا ہے اگر عمران خان خود بھی نہیں بھی کھڑے ہوں گے تو وہ کہ جو ان کو جس کینڈیڈیٹ کو وہ کھڑا کریں گے، یا میاں صاحب کی جس کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے، یا زرداری صاحب، وہ اس کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ان کو ووٹ دینا. تو خان صاحب تو ان حلقوں میں اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ چیلنج کیا جائے ان کی PDM کی قیادت کو کہ آئے مولانا کھڑے ہوں سامنے، زرداری صاحب کھڑے ہوں، بلاول کھڑے ہوں، آ کے چیلنج کریں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، سارے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب یہ بل پیش کر دیے گئے جناب. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا آگے جو ہے وہ فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ سے شیئر کروں. اچھا، اب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شریف جو ہے نا وہ اس کے اوپر شریف برادران لندن میں صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کا سکسیسر کون ہوگا، نیا آرمی چیف کون ہوگا. نواز شریف صاحب کو جناب وہ انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی دے دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب تعیناتی جو ہے وہ کنٹروورشل نہ بنا دیں، سیاسی عمل نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اب مطلب کیا اس طرح ملک چلتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پہلے ٹویٹ کی کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، اچانک وہاں سے لندن چلا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے بھتیجے بھتیجیوں اور فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور وہاں پہ جناب
جو خبریں آ رہی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کیوں گئے، سب کو پتا ہے وہ کیوں گئے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جناب کلیئرلی ہر دوسرا میڈیا آؤٹ لیٹ، قریبی سورسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ وہ نواز شریف صاحب جو ملک میں نہیں آ سکتے، وہ نواز شریف صاحب جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ نواز شریف صاحب جو سزا یافتہ ہیں، اور وہی نواز شریف صاحب جو ان ساری باتوں کے باوجود جن کو ایک سفارتی پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا گیا ہے، وہی نواز شریف صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب کے سٹامپ پیپر پہ باہر گئے تھے، اب ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے کہ اس ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو ان کی مشاورت سے جو چیز سامنے آئے گی، کیا اس میں کنٹروورسی نہیں پھیلے گی؟ کیا وہ چیز کنٹروورشل نہیں بنے گی؟ اینی وے باقی جو وہ یہ ہے کہ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہاں پہ لندن وہ اس لیے مشاورت کرنے گئے ہیں کہ کوئی انتخاب کی ڈیٹ آ جائے گی، اور اس طرح کے بہت سارے جو دوست ہیں جن کو بڑی زیادہ اندر کی خبریں ہوتی ہیں، وہ کافی دنوں سے اس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے تھے، اور میں آپ کو کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، نہ انتخابات کی ڈیٹ ہوگی۔ ادھر یہی فیصلہ ہوا ہے کہ قطعاً عمران خان کو انتخابات کی ڈیٹ نہیں دینی، اپنی مرضی کا جو بھی کرنا ہے، آرمی چیف کی تعیناتی کرنی، جو بھی کرنی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، اس لیے کہ اب جو اس میں ایک ٹوسٹ رہ گیا، جس دن سے عمران خان کی حکومت گری ہے، میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ کسی ادارے سے، کسی جگہ سے، کسی مذاکرات سے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان کو تبھی ریلیف ملے گا جب عوام کا پریشر ہوگا، یا پھر وہ عوام میں جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ الیکشنز میں ان کو ریلیف ملا، عوام نے ان کو ووٹ دیے۔ اب بھی جب عوام باہر آئے گی، وہ جب پریشر پڑے گا، اس کے نتیجے میں جب مذاکرات ہوں گے، جب خان صاحب پنڈی پہنچیں گے آج سے 10-12 دن کے بعد، شاید پھر صورتحال مختلف ہو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، قطعاً خان صاحب کو کچھ بھی دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک نامعلوم ٹائپ کے لیڈر آئے ایک ٹی وی پروگرام میں۔ نامعلوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، اور میں سیاست کو کافی کور کرتا ہوں، سیاست کو دیکھتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بھی لیڈر ہوگا کسی بھی جماعت کا، اس کو میں فوراً پہچان لوں گا۔ اسی طرح ایک لیڈر آئے، بتایا گیا کہ جناب ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں وہ آئے، اور یقیناً ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، لیکن وہ اتنے ویل نون نہیں تھے، تو اس وجہ سے شاید ہم نہیں ان کو جانتے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے جناب وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کے لیے عمران خان نے ان کے ذریعے پیغامات بھجوائے۔ پھر سلمان احمد سنگر کا بھی ذکر آیا، لیکن سلمان احمد نے اس خبر کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس میں انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ورژن دیا ہے۔ پر اینی وے یہ جو صاحب تھے، جو پی ٹی آئی کے مبینہ لیڈر ہیں، یہ جناب کوئی ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، اور یقیناً یہ ہوں گے لیڈر پی ٹی آئی کے، اس لیے کہ سارے لیڈران کو ہم تو نہیں جانتے، ہزاروں لیڈران ہیں ان کے، پتہ نہیں کتنے جگہوں پہ ہوں گے، کون کون سے ان کے لیڈران، تو اسی طرح نون لیگ کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی۔ پر اینی وے یہ آئے اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی وہ ایک پروگرام کے اندر، اور بتایا کہ کس طرح کے جناب جیسے کہ حملے کے بعد بھی کوئی پیغام بھجوانے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کے اکثر جو لیڈران ہیں، فواد چودھری، شہباز گل، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، یہ مبینہ لیڈر جو آپ پی ٹی آئی کا ٹی وی پہ بٹھا دیا آپ لوگوں نے، یہ کون ہے، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ وہ نہیں پہچانتے تو میں کس طرح پہچانوں؟ تو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے، پر وہ ایک طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف وہ باتیں کی، وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ عمران خان سے خوش نہیں تھے۔ لیکن وہاں پہ ان سے جو صحافی تھے انہوں نے پوچھا کہ جی عمران خان تو اب پھنس گیا ہے یہ توشہ خانہ میں اور یہ اور وہ کرپشن، تو اس بندے نے تمام تر مخالفت کے باوجود اس نے کہا کہ یہ توشہ خانہ جو ہے نا، یہ سب جو ہے بالکل بکواس چیز ہے، عمران خان کو نہ پیسے کی لالچ ہے، نہ اس چیز کی لالچ ہے۔ انہوں نے کہا باقی اس میں بہت مسائل ہیں، یہ نہیں، یہ جو کر رہے ہیں بات وہ ایسی فضول بات ہے، وہ کسی اور کا کوئی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نہ پیسے کی، گاڑی کی، گھڑیوں کی، انہوں نے کہا یہ چھوٹی بات ہے، اس چیز کی اس کو لالچ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو ٹی وی پہ آیا جس کا بنیادی مقصد عمران خان کے خلاف بات کرنی تھی، اس نے بھی وہاں پہ آ کے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ یار وہ مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہے، باقی دیکھیں میری نظر میں اس کے اوپر جو بھی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ، وہ شخص مالی طور پہ کرپٹ نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان مالی طور پہ کرپٹ ہے، وہ بیانیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بار بار پٹے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ اس لیے کہ عمران خان میں اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی بندہ ان کو جانتا ہے، جو بھی بندہ جس کو تھوڑا بہت حال احوال پتہ ہے، وہ یہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماسوائے کچھ لوگوں کے جو روز گھڑی گھڑی اور یہ وہ اس طرح کے کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہیں، ان کا فرض بنتا ہے اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں، لیکن وہ ادھر دال گلنی نہیں ہے۔
اور یہ جو برابری لانے کی کوشش ہے نا کہ جی ہم پہ کرپشن کے کیسز ہیں تو ان کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں، یہاں پہ کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی. آپ کا مقام ہمیشہ اعلیٰ رہے گا. میں کس کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ کہہ نہیں رہا، میں ایسی محاورتاً بات کر رہا ہوں. اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.